السلام علیکم all of you. This is me محمد وقاص. میرا نام محمد وقاص ہے. How are you all? کیسے ہیں آپ سب؟ I hope you all are fine. امید کرتا ہوں سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. First of all, I pay warm welcome to all of you in 7th grade. سب سے پہلے تو میں آپ کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ 7 کلاس میں آئے. اس سے پہلے آپ 6 کلاس میں تھے. آپ کو پروموٹ کیا گیا اور آپ کو ان سچویشن کی وجہ سے پروموٹ کیا گیا اور پروموٹ کرنے کے بعد آپ کو 7 کلاس میں یعنی 7 گریڈ میں آنے کی اجازت دی گئی. 7 گریڈ میں آپ آئے. یہ اٹ از یور ایس ایس ٹی کلاس. یہ آپ کی سوشل اسٹڈیز کی کلاس ہے. کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہو جائیں حالات و واقعات پر. ایز یو نو وی آل آر ان ویری کریٹیکل اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشانی والے معاملات میں اور ایسے حالات میں گزر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس. کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے سب اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں گیدرڈ نہیں ہو سکتے تو اوبیسلی وی آر ریسٹرکٹیڈ ٹو بی ایٹ ہوم. ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے, اس چیز پر روکا جا رہا ہے کہ ہم باہر کسی ایک کی پلیس پہ جمع ہوں. اس کے بجائے ہم صرف و صرف وقت اپنے گھروں میں گزاریں. اینڈ کین ناٹ کم ایٹ اسکول. ہم اسکول بھی نہیں آ سکتے ہیں اسی سچویشن کی بہاف پر, اسی وجہ سے. So finally we decided to educate you all by video classes. ہاں تو ہم تمام لوگوں نے اور مینجمنٹ نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ بیچ میں رکے نہیں, تعلیم آپ کی رکے نہیں, آپ کی تعلیم جو ہے وہ کنٹینیو چلتی رہے, ایجوکیشن کنٹینیو چلتی رہے. کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن کنٹینیو نہیں چلتی تو آنے والے وقتوں میں جب اسکول ری اوپن ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس بہت زیادہ برڈن ہوگا اور بہت زیادہ برڈن ہونے کی وجوہات کی بنا پر آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم لوگوں نے ویڈیو کلاسز کا آغاز کیا تاکہ آپ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھ سکیں. اوکے ناؤ لیٹس جمپ ٹو دا اسٹڈی. اب اسٹڈی کی طرف چلتے ہیں. بہت باتیں کرونا وائرس کے حوالے سے ہو گئیں, بہت بار انٹروڈکشن ہو گیا. ایز یو نو ویک کے اندر آپ کی 5 کلاسز ہوں گی. 5 کلاسز یعنی منڈے ٹو فرائیڈے آپ کی کلاسز ہوں گی. روزانہ کی بنیاد پر آپ کی کلاسز دی جائیں گی جو کہ آپ نے بہت زیادہ غور سے سننی ہے. سننے کے بعد اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, چاہے تو لکھ لینا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ اسکول ری اوپن ہو آپ کے اور آپ کو بلایا جائے اور اس وقت آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس وقت جواب نہ دے سکیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اسکول کنٹینیو کریں گے یعنی کہ اسکول ری اوپن ہوں گے تو اس وقت آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اس ٹیسٹ کے بعد آپ کو مزید آگے کی طرف لے کے جایا جائے گا. تو ٹیسٹ کی پریپریشن آپ کی لازمی ہونا چاہیے. ایس ایس ٹی کی 7 کلاس کی بک آپ کے سامنے ہے جو کہ آپ کے پاس بھی موجود ہوگی. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا جب بھی کلاس سٹارٹ ہو, کلاس لینے کے لیے بیٹھیں تو آپ کی بک آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یور بک مسٹ بی ان فرنٹ آف یو سو دیٹ گیٹ ایوری تھنگ وٹ ایور از بینگ ٹاٹ یو. یعنی کہ جو بھی کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اسے بآسانی بغور دیکھ سکیں اور سن سکیں, آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ یہ ایس ایس ٹی کی بک ہے. ناؤ اس کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا چیپٹر سول لائف ان پاکستان یعنی پاکستان کی عام اور شہری زندگی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ عام جو زندگی گزر رہی ہے پاکستان کے اندر, جو وقت ہے جو گزر رہا ہے, اس وقت کے اعتبار سے پاکستان کی جو زندگی ہے, پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں, یعنی کہ انسان پہلے کس طریقے سے رہ رہے تھے, کس طریقے سے رہنے کا کہا گیا یا کس طریقے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے اندر, اس حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا.
فرسٹ چیپٹر پیج نمبر 1، یعنی پیج نمبر بھی آپ کے پاس فرسٹ ہے. ناؤ جمپ ٹو دا پیراگراف نمبر 1. ہم پہلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے پیراگراف کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں لکھا ہے پاکستان از اے یونیک کنٹری، اٹ از این اسلامک اسٹیٹ بیسڈ آن دا یونٹی آف گاڈ اینڈ ہیومن کائنڈ. یعنی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے یونیک کنٹری میں سے ایک کنٹری ہے، یعنی کہ ملک ہے جو کہ اسلامک سلطنت کہلاتا ہے. اسلامک سلطنت ہے، اور اسلامک سلطنت کے ساتھ یعنی کہ سلطنت سے مراد یہ کہ اسلامک ریاست ہے جس پر صرف و صرف ایک ہی خدا کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کو کے نام پر بنائی گئی. یعنی کہ جس کا آپ نے سنا ہوگا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو کہ نعرہ بہت زیادہ لیکن بہت زیادہ فیمس ہے. اوبیسلی پاکستان جب بنایا گیا تو پاکستان بنانے کے لیے ایک بیس ہونا لازمی تھی، کیونکہ کسی وجہ سے پاکستان کو بنانا تھا. اوبیسلی کسی بھی ایک ملک کا تعمیر یا ایک ملک کا بن جانا کسی وجوہات کے بنا پہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ اپنی ایک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی یعنی کہ اگر آپ لیٹ سپوز آپ اپنا ایک گھر بھی یا ایک روم بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس روم کو بنانے سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس چیز کو بنانے کا، اس چیز کو کریٹ کرنے کا. تو اس چیز کا جب پاکستان بنایا گیا تو اس کے لیے بھی ایک مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا کہ اسلامک ریاست بنایا جائے، یعنی کہ اسلام کے نام پر اور اسلام کے نام پر رکھتے ہوئے اس کو اسلام کی ریاست بنایا جائے جہاں مسلمان رہ سکیں. Yet it was also created through the free choice of people in the election conducted in 1945 and 46. 1945 اور 46 کے دوران ایک الیکشن ہوئے جس الیکشن میں لوگوں نے یعنی کہ جس انتخابات میں لوگوں نے اس خیال کا یعنی کہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایک واقعی میں مسلمانوں کی سلطنت ہونی چاہیے. Therefore, the full name of the country is the Islamic Republic of Pakistan. اسی وجوہات کے بنا پر پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ریپبلک means a system of democracy. ریپبلک کے معنی ہیں ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت. اب جمہوریت ہوتی کیا ہے اس حوالے سے آگے جا کے تھوڑا ڈسکس کریں گے. نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کنسنسس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. کنسنسس کہا جاتا ہے بیسیکلی اتفاق، یعنی کہ سب کا ایک ہی بات پر قائم ہونا، یا برابری کا یعنی کہ سب کو برابر سمجھنا. اوبیسلی گھر کے اندر اگر والد ہیں تو والد جو ہیں وہ سب اپنی جو اولاد ہے یا ان کے جو بچے ہیں ان کو کیا سب کو ایک طرح کا سمجھتی ہے. اگر اب والد بچوں میں کسی کو زیادہ فوقیت دیں، امپورٹنس دیں، اور کسی کو کم امپورٹنس دیں تو یہ کنسنسس نہیں ہوگی، یعنی کہ اتفاق نہیں ہوگا، سب کو برابر نہیں سمجھا جائے گا، سب میں اتفاق بھی نہیں رہ پائے گا. کیونکہ سب کو جب برابر نہیں سمجھا جائے گا تو جس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی اور جس کو امپورٹنس کم دی جائے گی ان کے درمیان کیا ہوگی؟ آپس میں لڑائی ہوگی کہ وہ اس سے زیادہ پیار ملتا ہے یا اسے بہت زیادہ اس کے لیے کیا جاتا ہے یا اس کے لیے نہیں کیا جاتا. صرف ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. تو کنسنسس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے لیے اتفاق اور برابری ہونا بہت زیادہ اہم ہے. اٹ مینس سم تھنگ آن وچ ایوری ون اگریز. آگے وہی بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جو ہیں ایک چیز پر کیا ہوں؟ قائم ہوں. وی کین یوز این ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ دس بیٹر. ہم اس کے لیے ایک خاص ایگزامپل یعنی کہ خاص کہہ سکتے ہیں کہ خاص ایک مثال کے طور پہ یہ سمجھ سکتے ہیں. خیر، اب مثال کے طور پر سمجھنا، لیکن یہاں تک آپ کو جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے جسے اسلامک سلطنت اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسے حاصل کرنے سے پہلے 1945 اور 46 میں ایک الیکشن منعقد کیے گئے تھے، یعنی کہ انتخابات منعقد کیے گئے تھے. اس انتخابات کے اندر ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس بات کا اظہار خیال کرنا تھا کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے یا نہیں. تو مسلمانوں کی الگ ریاست ہونے کی جو اوبیسلی وہ اس میں ہم جیتنے کے بعد ہمارے پاس وجود میں پاکستان آیا. پاکستان کو نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان دیا گیا. ریپبلک کے مینس ہوتے ہیں جمہوریت، یعنی کہ سب کو ایک ساتھ ہونا، سب کو ایک جیسا سمجھنا.
آگے وہی بات کی گئی کنسنسس کے حوالے سے کہ کنسنسس کیا ہے، بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا مقصد کیا ہے، سب کو ایک برابر سمجھنا۔ آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے، سیکنڈ کلاس میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔